بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ ارشد ندیم کا کوئی شک نہیں، لاہوریوں نے، پاکستانیوں نے بڑا زبردست استقبال کیا، لیکن ان کو کچھ پرچیاں ملی ہیں، وہ پرچیاں منظر عام پر آ گئی ان کے ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہی، اور وہ جو پپیاں دیتے ہوئے کانوں میں سرگوشی ہے نا جناب، وہ بھی سامنے پتہ چل گئی ہے۔ وہ اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے بھی شیئر کرتا ہوں۔ نواز شریف صاحب نے کو ڈر لگتا ہے جی، اور اس بات کا انہوں نے باقاعدہ اعتراف کیا ہے نواز شریف صاحب نے کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے اپنی جو یہ پرسرار جو خاموشی اور مسلسل مری کا جو قیام ہے نا، اس پہ انہوں نے خاموشی توڑی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کی تفصیل بھی بتاتا ہوں۔ 9 مئی کی جوڈیشل کمیشن کی انکوائری، یعنی جوڈیشل انکوائری ہونی ہی ہونی ہے۔ کے پی کے حکومت کے چیف ایگزیکٹو علی امین گنڈاپور صاحب باقاعدہ طور پر کھڑے ہو گئے۔ جو پشاور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ موجودہ حالات اس بات کا تقاضا نہیں کرتے کہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کی جائے، کہا نہیں ہوگی دیکھی جائے گی۔ آپ کیسے کہتے ہیں نہیں ہونا؟ تو بھائی ظاہری بات ہے، ایک چیف ایگزیکٹو نے اگر آپ کے صوبے کے کہا ہے تو اس پہ آپ کو عمل تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کی بھی تفصیل میں آپ کے سامنے، تو بہت عام ولاگ ہے، اس کو مس نہیں کیجیے گا۔ چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ رہے، اور عمر دراز کے لیے دعا کیجیے گا۔ اس کی آج آنکھ کی سرجری ہے، اور اللہ اس کو شفا یاب کرے۔ ہمارا چھوٹا بھائی ہے وہ۔ پشاور ہائی کورٹ نے کل 9 مئی کے حوالے سے نا جو کے پی کی حکومت ہے اس کو جواب دے دیا کہ موجودہ حالات میں 9 مئی پر ہم جوڈیشل کمیشن بنانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ کے پی کی حکومت نے باقاعدہ اس پر رسپونڈ کیا۔ علی امین گنڈرپور صاحب نے اس معاملے کو بڑا سیریس لے لیا کہ پشاور ہائی کورٹ نے کیسے انکار کر دیا۔ ہمارا ایک قانونی حق ہے، استحقاق ہے، اور یہ ذمہ داری ہے ہائی کورٹ کی کہ اگر اس کو چیف ایگزیکٹو اپنی کابینہ کے ذریعے ایک مراسلہ جاری کر رہا ہے اور اس مراسلے کے اوپر عمل نہ ہو، تو پوری کابینہ کی منظوری کے بعد مراسلہ جاری کیا تھا تو بھیجا، اور اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب اطلاعات یہ ہے کہ کے پی کی حکومت، جی ہاں، کے پی کے اسمبلی سے اس مراسلے کو مطالبے کی شکل میں ایک قرارداد لانے کا اس نے فیصلہ کیا، اور اپ کمنگ اجلاس کے اندر یہی ہونا جی، اور اسمبلی سے قرارداد منظور کروا کے یہ آخری حجت پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو دوبارہ رجسٹرار کے ذریعے ان کو مراسلہ لکھا جائے گا۔ اور کیونکہ اگر ظاہری بات ہے یہاں یہ نہیں کر سکتے، سپریم کورٹ کے واضح مخصوص نشستوں کے احکامات کے باوجود حکومت نے تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے قانون سازی کر لی ہے، وہ جائز ہے، جو کہ نہیں ہے، ابھی آپ کو بتائیں گے جسٹس منصور علی شاہ صاحب۔ اور یہاں تو معاملے بالکل مختلف ہے، پورا پاکستان رکا ہوا 9 مئی پہ۔ اگر آپ سوچیں 9 مئی کے جھوٹے سچے جو بھی بیانیاں، اس کے اوپر پورا پاکستان روک کے رکھا ہوا ہے، حالانکہ بہت پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا تھا 9 مئی سے، بہت ہی پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا تھا 9 مئی سے پہلے کہ عمران خان صاحب نہیں نہیں چاہیے۔ طاقتوروں نے یہ بات پہلے کہہ دی تھی، کیونکہ 9 مئی سے پہلے جلسے کرنے دیے جا رہے تھے۔ آپ کو بھول گئے، اگر یہ ڈیسائیڈ نہیں تھا تو وزیر آباد میں کیا ہوا تھا؟ ڈیسائیڈ نہیں تھا تو اس سے پہلے کے جو کریک ڈاؤن چل رہے تھے وہ کیا چل رہے تھے؟ مجھے بتائیں نا، جو زمان پاک میں کریک ڈاؤن چل رہے تھے وہ کیا چل رہے تھے؟ یہ سب چیزیں ایک سرٹن لیول پہ پہلے ڈیسائیڈ کر دی گئی تھی۔ تو اب پشاور ہائی کورٹ پر اب جو ہے اس قانون سازی کے بعد، اور ڈیفینیٹلی جب یہ قرارداد منظور ہو جائے گی تو چیف ایگزیکٹو ایک معاملے پر صاف اور شفاف تحقیقات چاہ رہا ہے، تو پشاور ہائی کورٹ اس کو نہیں روک سکتا جی۔ اور اس قرارداد کے بعد شاید اسی بہانے وہ جو پس پردہ طاقتیں جو پہلے ہی بہت زیادہ سامنے آ چکی ہیں، بالکل ہی سامنے آ چکی ہیں، لو جی کر لو جو کرنا ہے، شاید وہ مزید ذرا سامنے آ جائے کہ جوڈیشل انکوائری کرانے میں کیا پرابلم ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں یہ چیزیں، اور جس طریقے سے میں آپ کو ایمانداری سے اب بتاؤں، میں ابھی بہت ہل گیا ہوں، یا تو میں ٹویٹر کو بہت زیادہ غور سے دیکھنا شروع کر دیا یا کیا چیز ہے۔ جس طریقے سے ویڈیوز آ رہی ہیں نا سر 9 مئی کے حوالے سے، ان کی تحقیق ہونا اب ضروری ہو گیا ہے۔ اب ایسے نہیں ہونا 9 مئی انہوں نے کرایا تھے بھائی ان کو سزا دے دو، پڑھ لو بل لو، یہ نہیں، اس کی پوری تحقیقاتی رپورٹ اور ذمہ داروں کا تعین ہونا ضروری ہے۔ بالکل ذمہ، یہ پوری پارٹی کو جس طرح تلنے کی کوشش کریں، ایسے نہیں ہوا۔ الذوالفقار، جی ہاں، اس نے 1981 میں ایک جہاز ہائی جیک کیا، اور ضیاء الحق نے پوری کی پوری پیپلز پارٹی کو تل دیا تھا، کوڑے شوڑے قتل و غارت موت، پتہ نہیں کیا کیا ہوا تھا، میں لیبیا تک پہنچ گئے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی منی پاکستان کے آنے لگ گیا تھا لیبیا، بہت سی ہوئی۔ کیا پیپلز پارٹی ختم ہو سکی؟ اس کے بعد عوام نے بھٹو کی بیٹی کو ایک بار پھر موقع دیا، پھر ایک بار موقع دیا، پھر ان کی شہادت پر موقع دیا۔ ایسے تھوڑی ہوتا، تو انکوائری
کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. چند لوگوں کا قصور تو ہو سکتا ہے پر پارٹی کو نہیں آپ سنبھال سکتے، پارٹی کے اوپر آپ مرد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. تو جس طریقے سے یہ ویڈیوز آ رہی ہیں نا سر، اٹ مسٹ بی کلیئر. اور وہ ویڈیوز میں ضروری ہے کہ پتہ چلے کہ کارکنوں کو اشتعال کس نے دلایا تھا. میں ویڈیوز میں کارکنوں کو بڑا مشتعل کیا جا رہا ہے، گولیاں ماری جا رہی ہیں، ہوائے فائر کیے جائے، اس طرح کی یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. پتہ چلے کورٹ کمانڈر ہاؤس کے بعد گولیاں کس نے چلائی، کورٹ کمانڈر ہاؤس کے اندر سے گولیاں کس نے چلائی. عجیب و غریب قسم کی فوٹیجز ہیں. ٹھیک ہے، تو ان سب کو پروب ہونا ضروری ہے، سب کا پروب ہونا ضروری ہے. یقین جانے بہت سیریس چیزیں سامنے آ رہی ہیں. یا یہ میرا ادھر ویسے بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے کل کے خطاب کے بعد تو مجھے تو کچھ چیزیں رہ نہیں گئی. مجھے آنے والے وقت میں بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ حکومت کا اسکریو ٹائٹ کریں گے اور بڑے اچھے سے ٹائٹ کریں گے، ایسے ٹائٹ کریں گے کہ آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑ جائے گی. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ 9 مئی کا الزام نون لیگ پہ لگا رہی ہے، نون لیگ کے سیٹ اپ کے اوپر لگا رہی ہے، ان کے فیسیلیٹیٹرز کے اوپر لگا رہی ہے، محسن نقوی صاحب پہ لگا رہی ہے، ڈاکٹر عثمان صاحب پہ لگا رہی ہے. بڑی وجہ ہے نا محسن نقوی صاحب اس کے بعد وزیر داخلہ ہے، بڑی وجہ ہے نا. آج تک ڈاکٹر عثمان صاحب ایز اے آئی جی پنجاب چینج نہیں ہوئے. نئی حکومت آتی ہے وہ تو اپنی چیزیں لے کے آتی ہے. تو کچھ ایسے تھوڑی ہے بھائی. مجھے بتا دے جن کے نام ہیں، جن کی ویڈیوز ہیں، جن کی سب چیزیں جاری کی گئیں، پروسیکیوشن ہے، اندلیب عباس، وہ باہر کیسے ہے؟ میں ہوا میں تھوڑی بات کر رہا ہوں. مراد راز باہر کیسے ہے؟ جن میں پریس کانفرنس دی وہ سارے باہر کیسے ہیں؟ تو بھائی فشی فشی ہے. یہ چیزیں کلیئر سپریم جوڈیشل کمیشن سے ہی ہونا ہے. تو بہرحال یہاں یہ چیز ہے. تو مجھے یقین ہے کہ 9 مئی کی انکوائری کے اوپر بھی سپریم کورٹ ہی، عمران خان صاحب کی درخواست تو گئی ہوئی ہے، تو اس پہ اس کو انٹرٹین کرے گی. اس کو ڈان لیگز کی طرح کارپیٹ کے نیچے نہیں ڈالنا کیونکہ بس اور یہ ختم ہوئی. کدھر گیا ڈان لیگز؟ یہ بتائیں ڈان لیگز کدھر گیا جو نواز شریف صاحب کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا تھا؟ ایسے نہیں، یہ ایسے نہیں ہوگا. ادھر میاں صاحب نے، نواز شریف صاحب نے اپنی پرسرار خاموشی توڑی ہے جی، اور میاں نواز شریف صاحب تنہا ہو گئے، بلکہ ڈپریشن کا شکار ہے. اور یہ کوئی اور نہیں، نون لیگ کے نہایت باخبر صحافی جاوید چودھری صاحب یہ وہ خبر دے رہے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے جنرل باجوہ صاحب بھی ان کے تھرو خبریں دیتے رہے ہیں، اس سے پہلے جنرل فیض حمید صاحب بھی ان کے تھرو خبریں دیتے رہے ہیں. تو جاوید چودھری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کا رومانس کسی سے ڈھکا چھپا ہے نہیں. وہ خبر دے رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب مکمل تنہائی اور ڈپریشن کا شکار ہیں. دور دور تک ان کا ساتھ دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کی دلجوئی کر سکے ہیں. میاں صاحب مری میں ہے اور خاموش ہے ان حالات میں، ٹھیک ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کی دلجوئی کر سکے، جو ان کے ایشوز کو سمجھ سکے، ان کو کوئی مشورہ دے سکے. میاں محمد نواز شریف ڈپریشن کا شکار ہے، ہو چکے ہیں اور ڈپریس ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ بار بار ان کی جو حکومت ختم کی گئی، ان کو اقتدار سے نکالا گیا، جیلوں میں ان کو دھکے دیے گئے. 4 سال میں، 4 سال گزشتہ 4 سال تک جو بیانیہ چلتا رہا عمران خان صاحب کے دور میں، نواز شریف چور ہے، نواز شریف چور ہے، یہ سن سن کے نا نواز شریف صاحب بہت پریشان ہو گئے. اوپر سے لندن میں ان کے گھر کے باہر جو گالی گلوچ ہوتی رہی، اور نواز شریف صاحب کا روز ایک تو ٹینشن تو تھی نا، نواز شریف باہر نکلیں گے تو ادھر سے نعرے شروع ہو جائیں گے. انہیں کہا وہ جو مظاہرے ہیں نا نواز شریف صاحب کو اندر سے توڑ چکے ہیں. یہ جاوید چودھری صاحب کیا ہے تو وہ مظاہرے نواز شریف صاحب کو توڑ چکے ہیں. وہ بڑا عجیب محسوس کرتے ہیں نواز شریف صاحب جب وہ باہر جاتے ہیں. انہیں ہمیشہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آ کر ان کے ساتھ بدتمیزی کر دے گا. اب سمجھ آئی نواز شریف صاحب کی خاموشی کی وجہ. نواز شریف بہت ڈر گئے. اور یہ نواز شریف صاحب نے نہیں کہا ہوگا کہ یاسمین راشد کو باہر نہیں آنا کیونکہ وہ جیت گئی ہے میں ہار گیا. یہ سیٹ اپ ایسا ہے. یاسمین راشد باہر آ گئی تو نواز شریف صاحب کی جیت پہ تو ویسے ہی پٹن نے سوالیہ نشان ڈالا ہوا. یہ بہت بڑی وجوہات ہیں کسی کے خاموش ہونے کی. حیران ہکا بکا مجھے کیا کہہ کے لائے، کیا ہو گیا، کیا ہے کیا نہیں. وہ چھوٹی چیزیں نہیں. وہی تو جاوید چودھری صاحب نے بہت کچھ سنسر کیا ہوا ہے. ہم تو بہت کچھ آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں. اب آؤ کوئی شک نہیں جی، پاکستان کی عوام نے ارشد ندیم کا بڑا تاریخی استقبال کیا. مگر اس ایونٹ کو بھی نون لیگ نے، پورے نون لیگ کے ٹرولرز نے، منسٹروں نے بڑا مزیدار کام کیا. اس کو مکمل رنگ بازی کی نظر کر دیا. آپ کو پتہ ہے رنگ بازی میں بھی پوری انتہا پہ ہے نا یہ لوگ، کوئی ایسے تھوڑی ہے. جب طیبہ مرڈر کیس، وہ جو جس بچی کے ساتھ بدتمیزی ہوئی تھی قصور میں، جب شہباز شریف صاحب نے کہا تھا نا ہمارے انکوائری پوری ہو کے ذرا تالیاں بجا دے،
اس بچی کا قاتل جب پکڑا گیا تو تالیاں بجوائی تھیں اس کے باپ کی موجودگی میں، جس کی بیٹی کو بمبوڑا گیا، جس کی بیٹی کو قتل کیا گیا۔ مجھے اس کے بعد ہی اندازہ ہو گیا تھا، مجھے پہلی بار اس وقت اندازہ، آپ لوگوں کو شاید بہت پہلے ہو گیا ہوگا، مجھے اس بار اندازہ کہ نہیں، یہ سب رنگ بات کچھ بھی۔ بھائی جان وہی انہوں نے کیا ہے۔ لاہور ایئرپورٹ پہنچتے ارشد ندیم صاحب کو ایک عدد کاغذ تھمایا گیا، وہ پڑھتے ہوئے بیچارہ دیکھ رہے، ساری دنیا حیران ہے، یہ ٹائم ہے جو کوچ مجھے یاد دیکھو کیا ہے، جس میں ہدایت تھی کہ بھئی حکومت سے متعلق آپ نے کیا بولنا ہے، کریڈٹ کس کو دینا ہے، یہ سب ہے۔ رانا مشہور صاحب نے پپیوں کے ساتھ اپنی طرف سے لگا جیسے پپیاں لے رہے، مگر پوری کان میں ان کو ہدایت کی، اور کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو آپ نے سارا کریڈٹ دینا ہے کہ میں ان کا لگایا ہوا پودا ہوں، اور میں نے یوتھ فیسٹیول سے آغاز کی۔ بھائی ٹھیک ہے آپ ہدایت دیں، یہ سب چیزیں صحیح ہے، چلتا ہوگا، ہوتا ہوگا یار، پالیٹکس ہے۔ میں اس سے بھی بہت کچھ زیادہ بول سکتا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پہ، مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سب پلانٹڈ، کیا سکھایا بیچارے کو، کیا کرے گا بیچارہ، معصوم آدمی ہے، اس کو تو صرف جیولن تھرو پھینکنی آتی ہے، تو ان کی رنگ بازیوں کو عمران خان صاحب ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو اب اتنے بھونڈے طریقے سے آپ ہدایت تو نہ دینا کہ یار سب کو پتہ بھی چل رہا ہے، رانا مشہور صاحب آپ کا بھی پتہ چل رہا ہے، اور پرچیاں بھی سامنے نظر آ رہی ہیں، کچھ چھپا کے کر لو یار، نہ کرو یار، اب تو اتنے میچور ہو جائے، بڑے ہو جائے، آپ یک جان دو قالب والا حساب ہے، تو تھوڑے طریقے سے چلے ہم لوگ۔ تو اب یہاں یہ چیزیں تو سرگوشیاں بھی ہو رہی تھی، اور مزید بار ارشد ادیب کا استقبال تھا، فلیکس مریم نواز صاحبہ کے لگے تھے، یہ بھی لوگوں نے دیکھا، اور اس ڈبل ڈیکر پہ بھی لگے ہوئے تھے جس ڈبل ڈیکر پہ ان کو بٹھایا، حد ہو گئی، اور مزید پولیٹیسائز کیا۔ بھائی شاہد خاقان عباسی صاحب نے تو، میں حیران ہوں یار، اس میں اس بندے کی اتنی عزت کرتا ہوں، اس بندے نے لکھ دیا آپ بتائیں آج کی تاریخ میں پاکستان کا سب سے بڑا کھلاڑی کون ہے، عمران خان صاحب یا ارشد ادیب، یا کوئی تک ہے، یہ کوئی کمپیریزن ہے؟ اس دور کا کرکٹ کا ہیرو تھا، یہ اس دور کا اولمپکس کا ہیرو ہے، اب اس کے علاوہ ارشد کی کیا کنٹریبیوشن، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی کیا کنٹریبیوشن، کوئی محض تھا نہیں، اور شاہد خاقان عباسی صاحب جیسے بندے نہیں تھے، بڑا ہرٹ ہوا میں اس چیز سے۔ اور بہرحال عمران خان کی منوپلی ختم ہو گئی، اور پتہ نہیں یہ ہینا پرویز بٹ صاحبہ وغیرہ جیسے لوگوں کو، اور پتہ نہیں کون کون تھا، اصحاب پہ سوار ہے عمران خان، ان کو ناشتے میں بھی، دوپہر کے کھانے میں بھی عمران، رات کے کھانے میں، سونے جاگنے چاٹنے میں بھی عمران، ہر جگہ پہ ان کو عمران خان ہی عمران خان نظر آ رہا ہے، ایونٹ ضائع کرا دیا یار انہوں نے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔